میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا. کل ربا فی الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین، کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن. کسی جرم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرے. سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، سود لینے والے. ایک آدمی سود دے رہا ہے، یہ اعلان جنگ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے. لیکن یہ جو اعلان جنگ ہے یہ اس سے ہے جو سود ڈائریکٹ لے رہا ہے. سخی جنت میں جائے گا چاہے وہ سستی ہو عبادات، اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے الٹا لٹک کے چلے کرتا. سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی انسانوں کے قریب، سخی جہنم سے دور. بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل انسانوں سے دور، اور بخیل جہنم کے قریب. میرے نبی نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک آدمی دیکھا جو ایسے لیٹا ہوا تھا اور اس کا پیٹ ایسے گنبد کی طرح تھا، جیسے بڑا گنبد ہوتا ہے، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا ہے. سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود کھانے والا ہے. تو بھائیو اتنا بڑا عذاب لے کے نہ مریں، اللہ کو راضی کر کے مریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا سعيا على أهله تعطفا على جاره استعفافا عن المسألة لقي الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمسى قالا بعمل يده أمسى مغفورا له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہر انسان کا ایک سانچہ ہوتا ہے سوچ کا جس میں ڈھل کے وہ چلتا ہے، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. سب کرو جو کرنا چاہتے ہو علی شاکلتہ، جو تم نے اپنی سوچ کا ایک ڈھانچہ بنایا ہے، جو تم نے اپنی ترجیحات کو قائم کیا ہے، جو تم نے اپنی سوچوں کو محکم کیا ہے، کرو. لیکن لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ بھول جاؤ کہ میں غافل ہوں. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں.
سواء منکم من اسر القول من جہر به من هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. اللہ میرا اللہ کہہ رہا ہے زور سے بولو، سرگوشیوں میں بولو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى سورۃ سے پیش کی. سر کہتے ہیں سرگوشی کرنا، اور اخفا ہے کہ دل بول رہا ہے زبان خاموش ہے، زبان پہ کچھ نہیں آ رہا، آدمی اپنے دل سے باتیں کر رہا ہے. یہ وہ باتیں جو اس کے کان نہیں سنتے، اس کا دماغ محسوس کرتا ہے. تو میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو وہ بھی سن رہا ہوتا ہوں، تو مجھ سے کہاں چھپو گے؟ این المفر، کدھر بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تمہیں لوٹ کے میرے سامنے ہی آنا ہے. فَيُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن سارا تمہارا پیپر تیرے ہاتھ میں پکڑا دوں گا. اقرأ کتابک، پڑھ لے بھائی. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب تو غلط ہوتے ہیں، میرا حساب غلط کوئی نہیں. تھوڑی 54-98 لکھ چھڑی ہے دیکھو. تو اس سانچے کو جب تک نہ بدلا جائے غلط سے صحیح کی طرف، تبدیلی نہیں آتی. اور ڈنڈے سے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. کہ نبی اللہ نے بھیجے اکثر فقراء اور اکثر مشقتوں میں بھی زندگی بتا گئے. تو اگر اللہ دین کو طاقت سے نافذ کرتا تو ساتھ ایک فرشتوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، چلو. تو اسے انسان چلتا نہیں ہے. میں نے سینٹرل ماڈل اسکول پنجاب میں 70s میں بہت اعلیٰ درجے کا اسکول تھا، میں وہاں پڑھا ہوں، میٹرک وہاں کیا. ہاسٹل میں تھے سارے زمینداروں کے لڑکے تھے. تو ایک ہمارے وارڈن آ گیا، طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نمازی تھے. دونوں نے ہمیں نماز پہ پابندی لگا دی، حاضری ہوتی تھی. ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لگاتے تھے، پھر نماز ہوتی تھی. تو اب کئی بے وضو پڑھتے تھے اور کئی وضو کے ساتھ پڑھتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، سردیوں کے دن تھے. تو میں سب سے آخر میں کھڑا ہوں، میرے برابر کوئی بھی نہیں تھی. تو میرا روم میٹ آیا جاوید، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا، جاوید نذیر. میرے پاس آیا، اس نے نماز کی نیت شروع کی. 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے. اللہ اکبر. ایسا اسلام آئے گا. جیسے آپ کے پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے نا کہ اسمبلی پاس کرے اور حکومت پاس کرے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. سود حکومت نہیں ختم کر سکتی، آپ لوگ ختم کرو گے. حکومت تو شروع سے ہی حکومت کی غلام ہوتی. پہلی صدی پوری نہیں ہوئی، حسین جیسی ہستی کو ذبح کر دیا. حکومت بے اولاد ہوتی ہے، لا مذہب ہوتی ہے، اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کو کوئی اولاد ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کچھ بڑے اچھے لوگ بھی آئے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن حکومت بے اولاد ہوتی ہے، بے لا مذہب ہوتی ہے، اس کا دین حکومت ہوتا ہے. ابھی 61 ہجری یعنی ہمارے نبی کو گئے ہوئے 51 سال ہیں، چونکہ ہجری سے شروع ہوا سال 51واں سال تھا، اور میرے نبی کی نسل ذبح کر دی گئی حکمرانوں نے کی. تو شاکلہ جو ہوتا ہے سوچ کا ایک حالہ، اسے توڑنے کے لیے ذاتی محنت کرنی پڑتی ہے. میری محنت سے آپ کی سوچ نہیں بدل سکتی. اور اس میں سب سے پہلی چیز جس پر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی، سود تو وہ آخر کی چیز، وہ ہے اللہ کے رب ہونے کا یقین، کہ اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے. ہم اسکول سے نکلے تو گورنمنٹ کالج چلے گئے، وہ بہت بڑی اس وقت ادارہ تھا. وہاں سے اچانک مجھے میرا دوست 3 دن کے لیے لے گیا، تو میری ڈائریکشن ہی تبدیل ہو گئی. آج اس کی تو پہلے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو میں ایک دفعہ نیو ہاسٹل اپنے دوستوں سے، اقبال ہاسٹل کالج کے اندر ہے، نیو ہاسٹل باہر روڈ پر ہے، میں اپنے دوستوں سے، اسکول فیلوز سے، کالج فیلوز سے ملنے گیا. تو
تو کینٹین کے باہر کرسیوں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ہمارا دوست وہ کئی میں اس کو ایڈمیشن مل گیا تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا تو مجھے کہتا ہے کی کر رہے ہیں؟ میں کہا میں مدرسے پڑھ رہا ہوں۔ مجھے کہتا روٹی کتوں کھاوے گا؟ میں کہا روٹی اللہ دے دے، اللہ تو سٹے گا۔ اس کو پتا ہے میرے بیک گراؤنڈ، ہم 5 سال کٹھے ہیں، ان میں کسی فقیر گھر سے نہیں ہوں، اس کو سارا پتا ہے، لیکن شاکلہ کہ جو سوچ ایک سکڑ گئی ہے کہ دین پر چلنے سے تو اگلی بھی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے مزاقاً پوچھا تو کتوں کھاوے گا؟ تو ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کرسی کے ساتھ، مجھے کہتا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو شاکلہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سمایا ہوا ہے کہ یہ عالم مولوی بنے گا تو اس کو تو روٹی کوئی پوچھنے والا۔ میرے اپنے والد، میرے چچے تائے سارے جوتے اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے، تو مولوی بنتا پہ تو بھوکا مر جاؤنا، تینوں کہیں پوچھنا کوئی نہیں، یہ باتیں وہ کرتے۔ تو شاکلہ کو جو توڑتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، اور اللہ کے رب ہونے کا۔ ان ربکم، اللہ نے رب کی تکرار کی ہے پہلی سورت الحمدللہ، بولو رب العالمین۔ رکوع میں گئے سبحان ربی الاعلی، رکوع سے اٹھے ربنا لک الحمد، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، پھر سجدہ کیا سبحان ربی الاعلی، قرآن کو شروع کیا رب العالمین سے، اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، رب سے شروع کر کے رب پر قرآن کو ختم کیا۔ کہ غیر مسلم کو دھوکہ لگے گا توحید میں، وہ کبھی پتھروں کو پوجے گا، کبھی درختوں کو پوجے گا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوگا، کوئی نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دے گا۔ تو غیر مسلم کو دھوکہ لگے گا توحید کا، اور مسلمان کو دھوکہ لگے گا رب ہونے کا۔ روٹی کی تو کھائیے، کاروبار کے میں کریے، سود تو بغیر کے میں کریے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن اتار کا رب العالمین، پہلے اپنی سانچے پر ضرب لگا کہ پالنے والا اللہ ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں کہ ہر کوئی ایک چیز تو نہیں پال رہا، جاندار بے جان، دریائی سمندری ہوائی خلائی فضائی بے شمار ہے، ہر شے کے جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے اسے مہیا کرنا اور پھر اس کی پرورش کرنا، اسے رب کہتے ہیں۔ کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے مختلف مرحلے میں، کہیں نطفہ بن رہا ہے، کہیں دل بن رہا ہے، کہیں آنکھیں بن رہی ہیں، کہیں انگلیاں بن رہی ہیں، کہیں پاؤں بن رہے ہیں، کہیں گھٹنا بن رہا ہے، کہیں آنتیں بن رہی ہے۔ اس کو ذرا پھیلائیں، ایک میرے پیدا ہونے کے ساتھ کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کے الگ الگ تربیت کے مراحل، پرورش کے مراحل ہیں۔ اسی وقت کروڑ بکری بھیڑ کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، اور انڈوں میں بچے پرورش پا رہے ہیں، اور پھر درختوں کے نر مادہ آپس میں پولینیشن ہو رہی ہے۔ سب پر نظر رکھنا، میں نے ادھر دیکھا تو یہ نظر نہیں آ رہا، اب ادھر دیکھا تو یہ نظر نہیں آ رہا، اوپر دیکھا تو آپ نظر نہیں آ رہا، آپ کو دیکھا تو پیچھے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے کہ تیرا رب لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ لا يخفى على اللہ منهم شیء۔ تیرا رب سمندر کی تہ میں بھی دیکھتا ہے، آسمان کی وسعتوں میں بھی دیکھتا ہے، شرق کو دیکھ کے غرب سے غافل نہیں، شمال کو دیکھ کر جنوب سے غافل نہیں، پانیوں کی مخلوق کو دیکھ کر جناتی مخلوق سے غافل نہیں، ملائکہ کو دیکھ کر انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھ کر چوپایوں سے غافل نہیں، چوپایوں کو دیکھ کر اڑنے والوں سے غافل نہیں، اڑنے والوں کو دیکھ کر رینگنے والوں سے غافل نہیں۔ سانپ کے منہ میں بھی نوالا اللہ ہی ڈالتا ہے۔ تو پہلی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت نہیں لائے گی اسلامی بینکنگ، آپ لائیں گے۔ اب اپنے ذہن کو چینج کریں کہ میرا رب اللہ ہے، ان ربکم اللہ۔
تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ. اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے پھر عرش پہ استوا کیا. یغشی اللیل النہار، دن آگے رات پیچھے پیچھے، اور یطلبہ حثیثا، ان دونوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے سیارے اس کے تابع. الا لہ الخلق والامر، سن لو خالق بھی وہ ہے اور بادشاہ بھی وہ ہے. فتبارک اللہ رب العالمین. اور پھر اللہ کے خزانے کتنے ہیں؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 12 قسمیں گنائیں. اے میرے بندو، تم اول اور آخر، تم انسان اور جنات، تم زندہ اور مردہ، تم بوڑھے اور جوان، اور تم مرد اور عورت، اور تم ہوائی اور فضائی اور خلائی، سارے اکٹھے ہو جاؤ. خشک اور تر سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ. اگر سارے اکٹھے ہو جاؤ تو دنیا تک کافی نہیں، اللہ نے بتاؤنی پڑے گی، تو سارے اکٹھے ہو جاؤ. اور پھر اللہ کہتا فَسَأَلُونِ، اب مانگو. اب مانگنے کے لیے لائن لگاؤ تو پھر تک کروڑوں سال بعد ساڑی واری آ گئی. آگے سن اور بھی نہیں ہوتی تیسی تو اپنی ٹھوکنی ہے جنگلی، تو بڑا مسئلہ بنے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، لائن نہ لگاؤ، کٹھے مانگو، ایک وقت میں مانگو، سارے مل کر مانگو، زور سے، آہستہ، دل میں، گونگے اشاروں سے مانگے. سارے مانگو، سارے، اول بھی، آخر بھی، انسان بھی، جنات بھی، زندہ مردہ بھی، خشک بھی، تر بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، سارے مانگو اور کھل کے مانگو. ایک قدرت تیرے رب کی یہ تمہیں دکھائی دے گی کہ لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول. جب تم کٹھے مانگو گے تو اس کا شور مچ جائے گا. اب میں اکیلا بولوں تو آپ سن لیں، یہیں 2 شروع ہو جائیں تو آپ کہیں کہ ایک بولو 2 کیوں شروع ہو گئے. تو میرا رب کہتا ہے اکٹھے بولو تو تیرا رب سب کی الگ الگ سنے گا، اور سب کی سننے میں اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا کہ مفتی صاحب نے کیا مانگا، طارق جمیل نے کیا مانگا. سب کا پورا سن کے سب کا چاہا سب کو دے دے. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سوئی پر کچھ بھی نہیں لگتا. کہ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. جب ہمارے آپ کے پیچھے اللہ رب ہے پھر سود سے ڈرنے کی کیا بات؟ دینے والا موجود ہے اور دے کے خوش ہوتا ہے. دیکھو، اللہ سے یاری لگانی ہو نا تو اسے مانگنا شروع کر. اللہ سے دوستی لگانی ہو اسے مانگنا شروع کر. اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو. وہ تھوڑا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے بلکہ بلاک ہی کر دے. کسی بندے کو جان چھڑاونی ہوئے، سارے تاجر بیٹھے ہو تو قرضہ مانگو، انشاءاللہ تھوڑی گلی بھول جائے. اور اللہ سے دوستی لگانی ہو تو اسے مانگنا شروع کر. یا اللہ اے بھی دے، یا اللہ اے بھی دے، یا اللہ اے بھی دے، یا اللہ اے. اس سے مانگو، وہ خوش ہوتا ہے. چونکہ من نقدم خلق تاسودے کنم، میں نے کوئی مخلوق جو پیدا کی اپنے لیے تو نہیں پیدا، بلکہ تاب اور بندگاں جودے کنم. میں نے کائنات اس لیے نہیں پیدا کی کہ مجھے روٹی پانی کی ضرورت، وہ تو جگہ سے بھی پاک. لا یحویہ مقام، میں کھڑا ہوں، میں نے 2 فٹ جگہ گھیری ہوئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب نے جگہ گھیری ہوئی. اور اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا. هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، هو الباطن فلیس دونہ شیء، ولیس کمثلہ شیء. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ابتدا سے پاک، وہ انتہا سے پاک. تو اتنی بڑی ذات ہے اور کہتا ہے مجھے جگہ کی ضرورت نہیں، جگہ سے پاک. لا یحویہ مقام، عقیدہ طحاویہ کا پہلا جملہ یہ، لا یحویہ مقام ولا یشتمل علیہ زمان. نہ زمانے کی بندھن میں بندھا ہوا ہے، نہ جگہ کے جکڑن میں جکڑا ہوا ہے،
اتنا بڑا اللہ، وہ کہتا میں کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا کلوا من الطیبات، کھاؤ رزق حلال کھاؤ، اچھا کھاؤ. من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر؟ تو بھائیو پہلا جو ہمیں سبق سیکھنا پڑے گا نا، وہ اللہ کے رب ہونے کو سیکھنا پڑے گا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ذرا یہ تو بتا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں تمہیں کون رزق پہنچا رہا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلی، صرف تیرے اندر نہیں چلی، کئی کروڑ بچے اور بھی تھے، سب میں میری تدبیر چلی. حتی انفذت ارادتی فیک، یہاں تک کہ میرا ارادہ تیرے اندر مکمل ہوا. فاخرجتک الی دار الدنیا علی ریشۃ من جناحہ، ایک فرشتے کے پر کے اوپر میں تجھے باہر لے کر آیا. لا لک سن تقطع، تیرے دانت نہیں کہ کاٹ سکے. ولا لک ید تبطش، تیرا ہاتھ نہیں کہ پکڑ سکے. ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں نہیں کہ تو چل سکے. جب تو ایسا بے بس تھا اور اپنے مدعا کو نہ بتا سکتا تھا اور نہ بوجھ سکتا تھا، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافئا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل یقدر علی ذلک احد غیرک. جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے تیرے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کر. کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو ایسا کر کے دکھائے؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلی. فلما ترعرعت، جب تو جوانی میں یوں ڈول ڈول کے چلنے لگا. واشتد عضلک، اپنے ڈولے دیکھنے لگا. واشتد عضلک، اپنے مسل دیکھنے لگا. تو اب میں نے کہا میرا بندہ میں نے تمہیں کہاں سے نکال کے یہاں تک پہنچایا ہے، تو میرے سامنے جھک جا. تو نے کہا ویکھی جاسی وارستنی بالمعاصی یا عبد سو، ارے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا. مجھے کہتا ہے سود نہیں ہوگا تو روٹی کی تو کھاؤں گا. میں نے بہت پرانی بات ہے، فیصلہ آباد میں ایسے بڑے تاجروں کو اکٹھا کیا تھا. میں نے بات کی بھائی آپ لوگ کر سکتے ہو سود کے بغیر، چلو اللہ برکت دے گا، اللہ کے خزانے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جاؤ نا تو انشاءاللہ راستے کھولیں گے. پھر تھوڑا سا وہ آزماتا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں آزماؤں ہی نہیں اور ایڈی وڈی جنت بھی دے دیں، ایڈے وڈے خزانے بھی دے دیں، کوئی تو کنڈا چوپے گا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں. کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے آپ کے نبی کی اولاد ذبح. کسی نبی پر ایسے غم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے جیسے میرے آپ کے نبی پر غم کے پہاڑ ٹوٹے. ایک دفعہ رات کو سوئے ہوئے تھے ہم عائشہ علیہ السلام کے ساتھ، تو کبھی ایسے کروڑ بدلتے کبھی ایسے کروڑ بدلتے، چین نہیں آ رہا، کبھی یوں ہو جاتے تو کبھی یوں. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اس لکڑی کو اپنے پیٹ کے ساتھ یوں لگا کر ایسے نیچے کر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑا اٹھ بیٹھی، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی. جس کو جنت کی چابی پکڑائی، جس کو قاب قوسین تک پہنچائے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى. ایڈی وڈی ذات ہے. صرف تلاوت اس کی سنو، یہ ساری میرے نبی کی شان بیان ہے. جس کو قرآن اس طرح عالی شان کر کے بیان کرے وہ کہہ رہا ہے عائشہ بھوک بڑی لگی.
تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ تو ذرا سا اشارہ کریں تو آپ کے سامنے تو خزانوں کا ڈھیر لگ جائیں گے، اور اللہ نے ایک دفعہ کہا بھی سے میرے محبوب اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ سونا چاندی بنا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر کر۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، میں نہیں مانگوں، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا۔ میرے پہلے بھائی جو تھے انبیاء وہ اس طرح فاقے گزار کے چلے گئے، میں بھی اسی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اپنی امت کے لیے حجت قائم کرنے کا چوپڑی روٹی دے مگر رب نو نہ چھڑے ایسے چوپڑی روٹی تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ پہلے آپ کو ذہن بنانا پڑے گا کہ مجھے میرا رب کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، تو میں کیوں نہیں کرتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی وہ ہیبت نہیں۔ فیصل آباد میں ایک ایس ایس پی آیا، 3 چیلے لگا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ جو فیصل آباد کا ایس ایس پی ہے نا یہ میرا ہاسٹل فیلو ہے، ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے سینٹرل ماڈل اسکول، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، چلو اس سے چل کے ملتے ہیں۔ میں کہا چلو، تو مسجد سے ایسے ہی پیدل چل پڑے، تھوڑا سا آگے پولیس لائن کا تھا بہت بڑا دفتر، تو جس دروازے پہ ہم پہنچے وہ پولیس والوں کے لیے تھا، اور جو عوام الناس کے لیے تھا وہ تقریباً کوئی 1.25 کلومیٹر ایسے چکر کاٹ کے وہاں پڑتا تھا، اور جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی۔ تو یہ عبد الخالق صاحب یہاں پہلے فیصل آباد میں اے ایس پی کے طور پر ڈیوٹی 3 سال کر کے گئے ہوئے تھے، پھر کوئٹہ جا کر ایس ایس پی بنے۔ سامنے سپاہی کھڑا، جس کی قدر ہوگی اس کے کہے کی قدر ہوگی، یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک واقعے سے سمجھا میں یہ بات، جس کی قدر نہیں ہوگی اس کے کہنے کی قدر نہیں ہوگی، کہنے والے کی عظمت ہوگی تو اس کے کہے کی بھی عظمت ہوگی، کہنے والے کو ہی ہم نے کچھ نہیں سمجھا تو اس کے کہے کو کیا سمجھیں۔ تو سپاہی کھڑا تھا، تو عبد الخالق نے کہا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک دروازہ کھول دے بھائی۔ وہ اس نے یوں کیا، وہ جو دروازہ عوام کے لیے تھا، انہوں کی پتا کہ میری کڑی بلا میرے کو کھلوتی، اسے کہ 2 مولوی نے میرا کی کر رہے ہیں، اس نے کہا بھائی بڑی گرمی ہے اور کافی سفر ہے، برائے مہربانی تم اسی کو کھول دو۔ پھر کہتا ہے سنیا نہیں مولوی صاحب، اتوں آؤ۔ پھر اس نے تیسری دفعہ محنت کی تو کہنے لگا کہ تسی مولوی جان ہی نہیں چھڑ دے ہو، میرے کو چابی کوئی نہیں تھا، میں کتوں کھولا، اب ایک تالا لگا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا میں عبد الخالق ایس ایس پی، یہ دیکھ یہ اس کی کیفیت بنی، وہ کہتا سر، وہ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جیب سے چابی نکالی اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اس کا کہتی یہ بلا آ جائیے، میں نے مجھے فارغ بھی کر سکتا ہے، میں نے ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، ہوں تو کدی اگو کدی پیچھو۔ میں کبھی آج ایک سبق سیکھا ہے، نہ پہلے کتاب میں پڑھا اور نہ کسی نے سنایا، لیکن آج میں نے اس سپاہی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ کہنے والے کی عظمت ہوگی تو کہے کی بھی عظمت ہوگی۔ جب کہنے والے کی ہیبت کوئی نہیں تو اس کے کہے کی ہیبت کیا ہوگی؟ اب ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز میں، تو اللہ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی جرم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرے۔ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، سود لینے والے، ایک آدمی سود دے رہا ہے، یہ اعلان جنگ سود دینے والے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے، لیکن یہ جو اعلان جنگ ہے یہ اس سے ہے جو سود ڈائریکٹ لے رہا ہے، جیسے یہ بینک لیتے ہیں یا کئی لوگ پرائیویٹلی قرضہ دیتے ہیں اور اس پر پیسے لیتے ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس سے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور بازار کبھی بھی صحیح رخ پہ نہیں چل سکتا۔ ایک ادھار اور ایک سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتے ہیں، ادھار اور سود یہ بازار کو اپسٹ کر دیتا ہے۔ میرے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، خود مقروض دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی ذرا یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اسے تھوڑے سے جو لیے تھے،
نہیں چھڑا سکے، بعد میں چھڑائی گئی، اور خود مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتا، کبھی تم خود ہی پڑھا دو، حرام نہیں، ناجائز نہیں، قرضہ لینا۔ لیکن آپ بہت آگے دیکھ رہے تھے کہ جب ادھار پہ چلا جاتا ہے سسٹم تو بازار کی قیمتیں مصنوعی ہو جاتی اور تجارت امبیلنس ہو جاتی، اپسٹ ہو جاتی۔ جب آپ نقد بیچو گے تو شام کو آرام سے گھر جاؤ گے، اور نقد خریدو گے تو بھی شام کو آرام سے گھر جاؤ گے۔ اب آپ نے ادھار خریدا، ادھار بیچا، کبھی ادھر سے فون آ رہا ہے، تم آگے فون کر رہے ہو، وہ تمہاری گردن پہ چڑھا ہے، تم اگلے کی گردن پہ چڑھا، پھر گالم گلوچ۔ کبھی کبھی وہ کون سے بازار فیصل آباد میں، سوتر منڈی بازار، وہاں کبھی کبھی گشت کے لیے، پہلے جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو جاتا تھا، اب تو جانا مشکل ہوتا ہے، تو ہر تھوڑے سے فاصلے پر ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہوتی تھی۔ تو میں پھر ایک دفعہ فیصل آباد کے تاجروں کو اکٹھا کر کے میں نے کہا دیکھو بھائیو، ادھار دینا منع نہیں، دو، لیکن پھر گالیاں نہ نکالو، ماں بہن کا رشتہ بڑا مقدس ہوتا ہے، چند ٹکوں پر تم کسی کی ماں بہن کو، میرے نبی نے کہا سباب المؤمن فسوق، مسلمان کو گالی دینا ماں بہن کی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہ یا تو تم ادھار دینا بند کر دو، نقد بیچو، اور اگر ادھار بیچنا ہے تو پھر سینہ بڑا کرو، پھر گالیاں نہ دو، پھر صبر کرو۔ میرے نبی نے واقعہ سنایا، ایک شخص بنی اسرائیل کا مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے دکھانے کو؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو سوچ لے، کوئی ہے تیرے پاس نیک عمل؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، خالی۔ پھر اللہ نے فرمایا غور کر، تو کہنے لگا ہاں جی ایک بات ہے، اگر تو میرے رب اس سے سمجھے کہ میں وہ نیکی کچھ کی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تاجر تھا تھوک کا اور لوگوں کو مال دیتا تھا، تو جو نقصان کسی کا ہو جاتا اور وہ دینے کے قابل نہ رہتا تو اسے میں معاف کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے جا کے گھر کو تالا لگا دیا، اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا اس کو میں نے اپنے نوکروں سے کہا ہوا تھا تنگ نہ کرنا، جب دے دے لے لے۔ یہ ایک بات ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، کئی شے کوئی۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نے تو میرے بندوں کے لیے بڑی آسانی کی، آج میں بھی تیرے لیے آسانی کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا، کل ربا فی الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین، کہ میرے قدموں کے نیچے سود دفن۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ عباس پورا بینک تھے، عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے اس زمانے کے لحاظ سے، بہت سارا پیسہ سود پہ تھا۔ انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود معاف کروایا ہے، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے اصل بھی معاف کر دیا۔ پھر اللہ کا نظام کیا چلا کہ ان کی اولاد نے 524 سال حکومت کی، 524 سال حکومت کی ان کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو گے تو وہ رکھتا نہیں، واپس کرتا۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کے وعدوں کا یقین کہ کہنے والا سچا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے، کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک خود۔ موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم رونے لگی کہ اب تو یہاں ویرانے میں مر رہا ہے، یہ بچی ہے، میں عمر رسیدہ ہوں، تیرا غسل، تیرا کفن، تیری قبر کون کرے گا؟ ہائے کہا دیکھ اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ
کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا. میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا, اکیلا مرے گا, قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑے گی. تو وہ سارے لوگ مر گئے شہروں میں, ایک میں اکیلا ہوں اس جنگل میں. کوئی آئے ہو کتوں آگے گا, نہ کوئی راہ نہ رنگ, ایک تو چلو راستہ ہوگا, راستہ بھی کوئی نہیں. کون ہے؟ حج بھی ختم ہو گیا, حج کے لیے قافلے شارٹ کٹ وہاں سے لے لیتے تھے ربضہ سے. انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا, یہ ہوگا اللہ کی بندی کے کہنے والا سچا. دوسرا یہ شاکلہ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھو ایک میری نظر ہے جو وہ شیشے پر جا کے ختم ہو رہی, ایک میرے نبی کی نظر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, چلنا شروع. چلتے 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 دیوار کے پاس آ کے کھڑے, اس یہ محراب نہیں ہوتی تھی, دیوار کے پاس. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع, اور ہٹتے 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 صف کے کنارے پر چلے. جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا, پچھلوں نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا, پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا. آپ نے فرمایا جب میں نے اللہ اکبر کی تو اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا. جنت کا ساتویں آسمان پر, ساتویں آسمان پر جنت. اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی, میں نے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے تو میں ان کے لیے بڑھتا 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 دیوار تک چلا. کہ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ مجھے جہنم کی شعلے دکھائے. تو ان سے ڈر کر میں ہٹتا 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 پیچھے چلا گیا. جس کی نظر اتنی طاقتور, یہ تو بڑی معمولی چیز ہے, جنت دیکھ لی, دوزخ دیکھ لی, رب کو دیکھ لیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا. اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں. پرانی بات ہے, فیصلہ بات ہے, بڑا تاجر کہنے لگا کہ ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں, جتنا کچھ آتا ہے سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں, کہ 2-4 ہزار بچ جاؤ اسی مجھے پا کے لے جانے ہیں. تو سب لوگ آتے ہیں, شیخ صاحب تے سیٹھ صاحب, اسی سارے بینک کے مینیجر ہیں. وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں؟ کہا مجھے نہیں پتا, چل راستے پہ جا کے بیٹھ. دن گزر گیا, کوئی نہیں آیا. اگلے دن اور حالت خراب, کہا جا راستے پر بیٹھ. ایک ایسے ہی راستہ تھا مکے کا شارٹ کٹ, جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ اختیار کرتا تھا, صحرا تھا. تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا. کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں, یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں. بیٹی کو بلا کر بیٹا بکرا ذبح کرو اور کھانا تیار کرو, میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے, ان کو کھانا کھلانا ہے, میری موت مہمان نوازی سے روکنا دے. وہ بیٹی نے کہا کہ وہ کملا ہوا پیا, چلو ایک بکرا اٹھا دینی ہے. اس نے بکرا ذبح کیا اور اسے پکانا شروع کیا, اور اماں جی جا کے راستے پر بیٹھ. تیسرا دن تھا یہ, اور ادھر سکرات جاری ہو چکے تھے. ان کی بیگم کو دور سے غبار اڑتا دکھائی دی, تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں لہرایا ایسے ایسے کر, تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر پڑ گئے. تو 20 آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار. تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے, اس کا جنازہ پڑھو گے؟ وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر. تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان, اس کا جنازہ پڑھنا تو ہماری بخشش ہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے, اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے, اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا. جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے میں آ گئے, میں نے تو پتہ ہی تسی آئی کیا, میرے نبی کی بات کا یقین. کہنے کہ دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی. وہ تو خلافت راشدہ تھی, حضرت عثمان کی خلافت تھی.
خلافت راشدہ کے وہ ازہد الصحابہ ہیں، سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری۔ تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ لیا ہے، اور یہ میرا احرام ہے، میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا تو مجھے جب یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا۔ عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، انہوں نے کہا نہیں، تو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ تو جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم ہلم الی الطعام، چچا ہلم الی الغداء، کھانا تیار ہے، تشریف لائیں۔ وہ کہنے لگے کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں، صبح سے ہی ابا نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لیے کھانا تیار رکھنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے۔ تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے، کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جب آپ سفر میں تھے، ہجرت کے سفر میں، تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گیا۔ تو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو جان لیتا ہے ہماری۔ تو آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے۔ تو اس کو گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ کہنے لگا محمد میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، میرے لیے دعا کر۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا باہر نکلا، اس نے پھر گھوڑا بھاگتا۔ یہ لالچی تو لے جاتا ہے، اے کاروبار بھی کر لو، اے بھی کر لو، کہ بینک والے تم بڑا بیوقوف بنے، یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں یہ کر لیں، آپ اس میں یہ کر لیں۔ تو کملے بن کے لگے رہے، اخیر موت آ کے لے جاتی، پچھلا پتہ نہیں کہنے مقدر چندہ۔ تو کیا کر رہا ہے؟ اب سراقہ بن مالک ان کو لالچ ہوا، پھر پیچھے دوڑ، پھر گھوڑا دھنس گیا۔ پھر کہنے لگا میں میری منت ہے، ہوں بس میری توبہ، میں کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا نکلا۔ آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے ہے، وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور، یہ تو میں اپنے الفاظ کر رہا ہوں، جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں، اور چھپ کے جا رہے ہیں، راستہ بدل کے جا رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہ خیر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت کی۔ تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے، کسریٰ کے کنگن۔ انہوں نے کہا جی ہے ہی کوئی نہیں، تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا، مجھے ابوبکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسریٰ کا خزانہ آئے گا، اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے، مال غنیمت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو، سارا مال غنیمت۔ اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا، 1 ایکڑ چوڑائی میں تھا، پورا کا اس میں پورے ایران کا نقشہ تھا۔ اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا، پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی۔ اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو 1 بالشت ٹکڑا 1,00,000 دینار میں فروخت ہوا تھا۔ تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکلا ہے کنگن۔ ہم کا سراقہ کا جی بیمار ہیں، کا لے کے آؤ۔ تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے، حضرت عمر اٹھے اور وہ کنگن پہنا۔ سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو۔ تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ۔ میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر دیتا ہے۔ جب میرا نبی کہہ رہا ہے
لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ، تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے. جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو. تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی، ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے پڑھے، پیسہ کیسے پڑھے. پیسہ پڑھاؤ، اللہ نے روکا تو کوئی، لیکن اس کے آغاز سے کرو. عبد الرحمن بن عوف آپ سب کو جیب میں ڈال، یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں نا یہ سب ان کی جیب میں آ گئے. اتنا ترکہ چھوڑ. ان کی بیویوں میں جو ترکہ تقسیم و 4 بیویاں تھیں، آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے 2 ارب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی. 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ اور سونے کی ٹائلیں، اینٹیں، جن کو اولاد میں وراثتاً تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں. آپ کہتے ہیں کاغذ کے نوٹ، ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوا ہے، ان کو مال سمجھا ہوا ہے. کاغذ کے نوٹ، یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بیوقوف بنایا. سانو کاغذ بھی لے کے کارڈ دے دیتے ہیں، لو بھائی کارڈ پھیری جاؤ، تے کاغذ بھی سانو واپس کرتے. ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہماری تو اپنی راہیں تھیں، اپنے راستے تھے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے، کسی اور راہوں پر چل پڑے. تو میرے نبی کی بات کا یقین. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اس کا العسل، شہد پلایا. شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریا لگ گیا. آپ نے کہا شہد پلایا، پھر شہد پلایا. پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا، کہا شہد پلا. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا، فیہ شفاء للناس. تیسری دفعہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. تو بھائیو بات یہ ہے کہ سود ایک بڑی لعنت ہے. لینا دینا اس سے چھوٹی لعنت ہے، لیکن سود لینا یہ بہت بڑی لعنت ہے. اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے آخرت میں اگر سود کھاتے کھاتے مر گئے. تو اپنے بچوں کے لیے حلال چھوڑ کے جاؤ، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اور اولاد کا مقدر ماں باپ نہیں بنا سکتا. اولاد کا مقدر اللہ ماں کے پیٹ سے بنا کے بیچتا ہے. تو میرے نبی کا فرمان ہے 4 کام کر لو، 4 تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. اربع اذا کانت فیک، 4 باتیں، صرف 5 بھی نہیں دے سکتے. 4 صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. ایک صحابی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. صدق حدیث ہے، آپ نے کہا سچ بولو. اب چاہے تم کو بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہو، یا ریڈی پہ کنو بیچ رہے ہو، یا پتھر توڑ کے مزدوری کر رہے ہو، اگر سچائی ہے تو آپ کی ہر ادا اللہ کے ہاں عبادت ہے. حفظ و امانت. دوسری بات، کسی کو دھوکہ نہ. میرے نبی نے فرمایا طُبِعَ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خَصْلَةٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ منڈی سے گھوڑا خرید کے لا، میں پیمنٹ یہاں کرتا ہوں. وہ 300 درہم میں گھوڑے قیمت لگا کے آیا، کہ 300 روپے دے دے. جریر جو تھے شاہی خاندان کے تھے، یمن کے. اور شاہی خاندان میں گھوڑوں کی نسلیں بھی یاد کروائی جاتی تھی شہزادوں کو. تو یہ مسلمان ہوئے آخری دور میں، تو انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، 300 کا نہیں تھا. کہنے کہ بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ اسے کہا جی کر دو. 500 کر دوں؟ کہا جی کر دو. 600 کر دوں؟ بڑی چنگی گل. 700 کر دوں؟ اب وہ تھوڑا نا شک میں پڑ گیا کہ لگتا ہے لو کوئی نہیں ہے، میں نے تماشا بناؤں. کہنے کہ 800 کر دوں؟ اس سے کہا جی میں تو 300 سے بھی راضی ہوں، تسی بدلی 500 کیڑی گل دا بتائی کھلوتے ہو. کہنے کہ تیرا گھوڑا 800 کا ہے، لو بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو. وہ چلا گیا.
ان کے نوکر نے پوچھا جب میں 300 میں طے کر کے آیا تھا تو اب یہ بیع صحیح ہے شرع، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو آپ نے 500 اوپر کیوں دیے؟ کہا دیکھو میرے عزیز، اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا، اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے، مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا تھا کبھی کسی کی بدخواہی نہ چاہتا، سب کی خیر خواہی چاہتا، تو اگر میں 300 میں رکھ لیتا تو یہ بدخواہی تھی۔ تو حفظ و صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دیانتداری، یہ 2 کام اگر آپ اپنے کاروبار میں کر لیں تو آپ کا کاروبار بھی بندگی بن جائے گا۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقۃ، زبان کا بول میٹھا رکھنا، نوکر کے لیے بھی اور جسے پیسے لینے ہیں اس کے لیے بھی، یا تو ادھار نہ دو، ادھار دینا تو پھر زبان کو گندا نہ کرو، کہ زبان کی گندگی کا نقصان پیسے کے نقصان سے زیادہ ہے۔ کہ حسن و خلیقۃ، اخلاق اچھا کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، اور سب کے لیے میٹھے بن کے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو سارے ڈردے پہ ہو، کوئی دے وڑ دردے ہو، کوئی دے وڑ دردے ہو، ابا آ گیا ابا آ گیا، مطلب ہے کہ تھانے دار بن کے گھر نہ جاؤ، باپ بن کے جاؤ، خامن بن کے جاؤ۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ۔ کہ یہ 4 کام کر لو، پھر آپ آفس میں ہوں، میریٹ میں ہوں، یا آپ کماڑی میں ہوں، آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں بندگی ہے، اور جیسے آپ نماز کا اجر لیں گے ایسے ہی آپ اپنے کاروبار کا بھی اجر لیں گے، اگر اس میں سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال۔ اور رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، رزق حرام زیادہ ہوتا ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبتكم كثرة الخبيث، اللہ نے کہا ہے حرام رزق زیادہ ہوگا، حرام تھوڑا ہوگا، لیکن اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، چیچا وطنی ہماری جماعت گئی، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو 2 آدمی آئے، تو ایک کی شکل تو مجھے یاد ہے اس کے ایکشن اور باتوں کی وجہ سے، دوسرا یاد ہے اس نے خاکی رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا ہوا تھا، خاکی شلوار تھی، خاکی ٹوپی تھی، اتنی سائز کی اینک تھی، داڑھی تھی۔ تو وہ کہتا ہے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے، تو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے، تو بہت سارا دے، اس نے یوں کیا بہت سارا دے۔ حضرت جی چپ رہے، کوئی نہیں بولے، اس نے پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے، تو بہت سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو، حلال تو تھوڑا ہی لبو، پر ہوگا بابرکت، رزق حلال ہوگا تو بابرکت ہوگا۔ تو بھائیو میں نے شروع میں کہا تھا حکومت سود ختم نہیں کر سکتی، آپ کریں گے، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو اوپر جنید بغدادی بھی بیٹھ جائے نا تو سود ختم نہیں ہو سکتا، جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک پیسے کی ہوس نہیں نکلے گی، نہ ہم سود سے نکل سکتے ہیں، نہ جھوٹ سے نکل سکتے ہیں، نہ 2 نمبری سے نکل سکتے ہیں۔ پیسے کی طلب تو میری ضرورت ہے، اور پیسے کی ہوس یہ شیطان کا چکر ہے۔ عزت نفس کی طلب میری ضرورت ہے، لیکن بڑا بننے کے لیے نہ کسی کی جان کی پرواہ کرنا، نہ کسی کی عزت و آبرو کی، کہ میں نمایاں نظر آؤں، یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ لیکن طلب تو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ جو رزق حلال کماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کو اٹھائے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں مشکلوں سے نکلنے۔ میرے نبی وظیفے لمبے چوڑے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ رزق کی پریشانی ہے، اريد ان يوسع علی رزقی، وظیفہ بتا رہا۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ باوضو رہنے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، باوضو رہنے سے بندگی کا شوق خود پیدا ہوتا ہے، باوضو رہنے سے اللہ دوست بنا لیتا ہے۔ جو باوضو رات کو سوتا ہے 2 فرشتے اس کے لیے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ باوضو رہنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ تجربے کے طور پہ شروع نہ اچھا بھی کر کے وینے کی ہوندا ہے، یہ تو گستاخی رسول، اب میری بات کا تجربہ کرو گے، منی طارق جمیل آ گیا ہے
وینے آئے بلا کی ہوں گا، چونکہ میں ایک عام بشر ہوں، عام انسان ہوں، لیکن میرا نبی جو کہتا ہے تو عرش کی تحریر پڑھ کے کہتا ہے۔ تو آزمانے کے لیے نہ کرو، اس یقین سے کرو کہ اللہ دے گا، اللہ بڑھائے گا۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہم تو ہر چیز کے محتاج ہیں۔ یا پابند نماز با جماعت پڑھو، قضا ہو جائے تو رات سونے سے پہلے اس کی قضا دے کے سو۔ آگے روزے آ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھو، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو اب آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ یہ درمیان والی مخلوق نہ بنو، نہ ادو دے نہ ادو دے، زکوٰۃ کے اوپر دو۔ ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آیا مچھیرا، مچھلی لے گی، اس کو بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا اس کو 400 دینار دے دے۔ 400 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں، جو شیریں فرحات کا قصہ مشہور ہے فرضی، اس کی بیوی شیریں اس کے کان میں کہنے لگی ایک مچھلی پہ 400 دینار دے دیے تو سارا خزانہ خالی ہو جائے۔ کل تو کسی جرنیل کو 400 دے گا تو وہ کہے گا او یہ تین جڑے ایک مچھلی والے نے دیتے ہیں تو اسے پیسے واپس لو۔ کہا میں بادشاہ، میں واپس کیسے لے سکتا ہوں؟ کہ اس سے پوچھو مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ اگر کہیں یہ نر ہے تو کہنا بھائی ہمیں تو مادہ چاہیے تھی، ہمارے پیسے واپس کرو، مچھلی اپنے لے لو۔ اگر کہے یہ مادہ تو کہنا ہمیں نر چاہیے تھا تو مچھلی واپس لے لو، پیسے دے۔ تو اس نے اس کو واپس بلایا، انہوں نے کھڑک گئی، کچھ ہو گیا۔ کہا بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ خس رہا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ اس نے کہا 400 اور دے دو، 4,000 اور دے دو، 400 نہیں 4,000 دینار۔ کہا 4,000 اور دے دو، وہ تو 8,000 دینار دے رہا ہوں، نہیں دینار، تو 400 میں غلط کہہ گیا۔ تو اس نے وہ گانٹ لگائی، جب چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو تپی بیٹھی تھی، کہنے لگی دیکھا کہ ڈب نامراد کنجوس سے 1 دینار گر گیا تو وہ بھی نہیں اس نے چھوڑا، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو دیا جائے، اسے واپس لو۔ انہوں نے پھر اس کو بلا لیا، بلو تجھے 8,000 دینار ایک کم مل گیا تھا، تیری 7 پشتوں کو کافی تھا، تو یہ تم نے کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ ان کا 4,000 اور دے دے۔ تو آپ صرف زکوٰۃ دینے والے نہ بنو، یعنی بیچ والی مخلوق نہ بنو، سخی بنو۔ سخی جنت میں جائے گا، چاہے وہ سستی ہو عبادات، اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے الٹا لٹک کے چلے کاٹتا۔ سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی انسانوں کے قریب، سخی جہنم سے دور۔ بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل انسانوں سے دور، اور بخیل جہنم کے قریب۔ لہذا سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہ ہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی مرضی پہ چلانے والا بنائے۔ اس کو ماحول میں آنے سے آدمی سیکھتا ہے۔ کچھ تھوڑا 3 دن اگر آپ تبلیغ میں لگایا کریں تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور باقی میری کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو معاف کر دینا، اتنی بات ضرور ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عاطف صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے سارے بینک وہ اس بڑے گناہ سے نکل کر اپنی آخرت کو بنائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک آدمی دیکھا جو ایسے لیٹا ہوا تھا، اس کا پیٹ ایسے گنبد کی طرح، جیسے بڑا گنبد ہوتا ہے، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا ہے۔ سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود کھانے والا ہے۔ تو بھائیو اتنا بڑا عذاب لے کے نہ مرے، اللہ کو راضی کر کے مرے۔ السلام علیکم۔